جی ٹھیک. بہت شکریہ. الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد 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 اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ. یہاں میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کروں گی اور ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم لوگ مسلمان کہلوا رہے ہیں. تھوڑی سی محنت کر کے ہم اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو مومنوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے ان آیات کو ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس بات کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. یہ محوش آپ سب کے مائک اگر بند کر دیں تو آواز زیادہ اچھی سب کو آئے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ اس کی راستے میں وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ اور جدوجہد کرو جہاد کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون امید ہے تاکہ تم فلاح پاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو تین آیات میں نے یہاں تلاوت کی، 3 آیات تلاوت کی، یہ تینوں کی تینوں آیات جو ہیں ان سے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان کے حوالے سے ان کو بلاتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، کہیں کہتا ہے اے ایمان والو. تو یہاں پر جنرل پبلک کو خطاب نہیں ہے، یہاں پر جو مخاطب ہے وہ ایمان والے ہیں. پہلا سٹیپ جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد وہ کیا ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں بتاتا ہے قرآن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے کہہ دو، سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ ان سے کہہ دو کہ ابھی صرف یہ مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام جو ہے ابھی ان کے اندر نہیں اترا اور ان کے یہ اپنے دل سے اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی پیشی معاف فرمائے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان سے اقرار کر لینا ہمیں مسلمان کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیتا ہے، اور اپنے دل سے اقرار کر لینا، زبان سے ادائیگی اور دل سے اس پر جمے رہنا، یقین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی دلالت ہے، یہ ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. اب دیکھیں کہ ایمان والا ہونا بہت بڑی بات ہے، مومن ہونا، اور یہاں پر ایمان والے کو کہا جا رہا ہے.
मतलब कि अब ईमान लाने के बाद जो करने के काम हैं, जो ईमान लाने के बाद जो फराइज हम पर आयद हो गए, जो जिम्मेदारी हम पर आयद हो गई, जो हमें हुक्म दिया जा रहा है करने का, वो क्या है? वो ये है कि अपने आप को और अपने घर वालों को हमने आग से बचाना है। अल्लाह ताला मुखातिब कर रहा है ईमान वालों को और उनसे कह रहा है। अब इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि ईमान लाने के बाद हम, ऐसा नहीं है कि अब हम ईमान ले आए, हमने सरे तस्लीम खम कर लिया और दिल से भी मान लिया, तो अब हम, हमारा जो जद्दोजहद का पीरियड है, हम उससे निकल के सेफ जोन में आ गए। ऐसा नहीं है। ये मुसलमान जो है, जो इसकी जिंदगी जहद मुसलसल है। इसने सारी जिंदगी कोशिश करते रहना है। ये रास्ता आगे से आगे, आगे से आगे, कुर्बत की जो मनाजिल है, पहले मुसलमान फिर ईमान वाला फिर आगे से आगे, ये रास्ता जो है ये बढ़ता चला जाता है। दर्जात जो हैं ये बुलंद से बुलंद तर होते जाते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना कुर्ब जब देता है तो वो फिर इन्हीं मदारिज को तय करवाता है धीरे धीरे। तो उसमें फिर जो अल्लाह ताला हुक्म देता है अपने बंदों को, वो ये कह रहा है कि अब तुम ईमान तो ले आए हो, अब तुमने स्ट्रगल करनी है। ईमान लाने के बाद हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। और उसके लिए क्या कहा गया है कि आग से बचाओ। कैसे बचाओ? उसके भी सारे, जी। तो अब हमें क्या पता चला कि ईमान लाने के बाद हम जो इतने अपने आप को एक सेफ जोन में समझ रहे हैं और बहुत मजे से हम बैठ जाएं कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और हम तो, जन्नत तो हमारे लिए है, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को अहकामात दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने आप को तुमने बचाना है, उसके लिए तदबीर करनी है। और फिर आगे अल्लाह क्या कहता है उसके लिए? फिर मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो कुरान ही बताता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और डरने के बाद क्या है कि सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। अब ईमान वाले की निशानी हमें क्या पता चली? कि उसमें अपने रब का डर बड़ा होता है। वो रब से डरता रहता है, कहीं कोई मुझसे कोताही गलती ना हो जाए। वो बेखौफ हमें कहीं दिखाई नहीं देता, और ना दिखाई देता है, ना ही हमें भी अपने ऊपर चेक और बैलेंस रखने की ये आयत तरगीब देती है कि हमारा भी रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेखौफ हो जाएं। हमें भी बिल्कुल ऐसे ही रहना है कि हम डर के रहें। और इसकी जो तरगीब है वो कुरान हमें देता है कि ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। यानी मैयत इख्तियार करने का यहाँ पर हमें हुक्म दिया जा रहा है। अकेला जो मोमिन है उसके लिए हमें क्या मिलता है अहादीस में? कि अकेला मोमिन जो है वो ऐसे ही है जैसे रेवड़ से बिछड़ी हुई भेड़, कि जिसको भेड़िया जल्दी से उचक ले जाता है। तो इस्लाम का जो मिजाज है ये इज्तमाइयत पर बहुत फोकस करता है। ये बार बार हमें मुख्तलिफ अंदाज में, कुरान भी ये तरगीब देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो तालीमात दी उसका खुलासा यही है कि मोमिन जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहे, वाबस्ता रहे। जो बाजमात नमाज है 5 वक्त की, वो भी इसी की एक प्रैक्टिस है ना, कि अकेला मोमिन जो है वो अपना ईमान बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो अपने ईमान को बचाना चाहता है तो उसको मायत इख्तियार करनी पड़ेगी। उसको ऐसी मजलिसें ढूंढनी पड़ेंगी, उसको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ वो वाबस्ता हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर उसके ईमान को तकवीयत मिलेगी। अकेला वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेगा। देखिए, इंसान इस सोसाइटी में रहता है, मूव करता है ना, मिलता जुलता है, और रस्म व रिवाज है, सब कुछ है। तो उसमें जिस तरह के लोगों में हम रहते हैं वही चीजें गैर महसूस तरीके से हमारी जिंदगियों में शामिल होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो साथ इख्तियार करना है वो हमें इस चीज की तरगीब दिलाता है कि हम अब सेफ जोन में जा रहे हैं। तो इस्लाम का यही मिजाज है, और कुरान भी यही ईमान वालों से कह रहा है कि तुम उन लोगों का साथ इख्तियार करो जो सच बोलने वाले हैं। मतलब कि जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ ईमान वालों। अब आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये अगली आयत में
کہ یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیں بار بار ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب جب ہمارے اندر ایمان آتا جاتا ہے، آپ مجھے خود بتائیں، اپنا انالیسس کریں، انسان زیادہ بے خوف ہونے لگتا ہے کہ میری تو ساری نمازیں پوری ہیں، میں تو بہت نیک ہو گئی ہوں، میں نے تو اتنے زیادہ حج کر لیے، میرے تو اتنے عمرے ہیں۔ تو ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے شیطان جو ہے وہ اس نیکی کا تکبر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو نیکی کا تکبر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس نیکی کو ہی نگل جاتا ہے، اس نیکی کو ہی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس لیے جب جب ہم نیکی کے کام کریں، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم یہ جو نیکی کا کام کریں یہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اب تو ہی اس کی حفاظت فرما، اور ہمیں اس نیکی کے کام کے شر سے بچا لے۔ جیسے برائی کا اشارہ ہے نا، ایسے نیکی کا بھی اشارہ ہے۔ نیکی کے شر کو بھی ہم نے پہچاننا ہے۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ آج جو ہم باتیں کریں گے وہ ایسی ساری باتیں ہم کوشش کریں گے آج ڈسکس کرنے کی، اور آپ لوگ جو یہ ویکلی کلاس جنہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ باقاعدگی سے اٹینڈ کریں گی، وہ اپنے پاس یہ سارے پوائنٹس نوٹ رکھیں۔ ہر لیکچر کے پوائنٹ آپ لوگوں کے پاس نوٹ ہونے چاہیے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا، اور یہ آپ کا زیادہ راہ ہوگا۔ ابھی زندگی کے اور دن بھی گزارنے ہیں نا، تو انسان کیا ہوتا ہے، انسان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ مسلسل ہر طرف جو ہے اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے کہ اپنی پوزیٹیوٹی کو بچانا اور اپنی پوزیٹیوٹی کو سٹرونگ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار اعادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح عبادات میں ہمیں اعادہ کروایا گیا ہے، صبح نماز، اگلی نماز، 5 نمازیں دن میں، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ بار بار ہم مراقب ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنی اس پازیٹیو انرجی کو بڑھانے کے لیے۔ یہ ہماری غیر محسوس طریقے سے کیا ہے، پازیٹیو انرجی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور وہ پازیٹیو انرجی پھر ہمیں نیگیٹو انرجی جو ہمارے ارد گرد ہے اس سے ٹکرانے کی، اس سے لڑنے کی ہمیں ہمت دیتی ہے، ہمیں بچا لیتی ہے ان تمام نیگیٹو فورسز سے۔ ہمارا جو اورا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی میں کیا ہے کہ یہ والے جو نوٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گے، اس میں آپ نمبر وائز لکھتی جائیے گا۔ ابھی یہ ریکارڈنگ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی ڈائری نہیں بھی پکڑی تو آپ ریکارڈنگ کو سن کے تو پھر آپ ڈائری میں پوائنٹس ضرور نوٹ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے۔ اپنی جب کبھی فارغ ہوئے، جب کبھی دیکھا کہ ایمان کا لیول ڈاؤن جا رہا ہے، تو پھر ان نوٹسوں کو ضرور آپ ایک دفعہ ان پہ آپ نظر لگائیں گی تو آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ مل جائے گا، بہت ساری ٹپس آپ کو یاد آ جائیں گی، اور آپ ایک دفعہ پھر ایک نئی ہمت اور ایک نئی انرجی لے کے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو ہم اس آیت کو دیکھ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اب یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ایمان والے، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، ٹھیک ہے، اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ان سب کرنے کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا کہ تم نے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ وسیلہ جو ہے، اب اس کے معنی جو ہے بڑی وسعت ہے اس کے معنی میں۔ اس کے معنی میں ایک تو یہ کہ وسیلے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا رستہ اختیار کرنا، وہ وسیلہ ہے کہ کسی کے ساتھ جڑ جانا، ٹھیک ہے، کسی ایسے گروہ کے ساتھ جڑ جانا جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی منازل جو ہیں یہ طے کروائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، ایک تو یہ ہے وسیلہ اختیار کرنا۔ پھر دوسرا وسیلے کی جو ہمیں لغت میں اس کا معنی ملتا ہے وہ قرب کے ہے۔ قرب کیا ہے؟ قرب بھی یہی ہے کہ ساتھ اختیار کر لینا۔ ایک تو ہے نا، پہلا جو ہم نے مطلب اس کا دیکھا، پہلا مطلب تو اس کا یہ تھا نا وسیلے کا کہ کسی تک پہنچنے کا رستہ، اور دوسرا مطلب جو لغت میں ہمیں اس کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا ساتھ اختیار کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہوں گی، تو دونوں باتوں کو اگر ہم غور کریں تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اب جب آپ کسی کا قرب اختیار کرتے ہیں تقرب کے لیے، کسی کے قرب کو اختیار کرنے کے لیے، پھر کیا ہے کہ اگلی جو بات کہہ دی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں جہد مسلسل کی ضرورت
जहद मुसलसल क्या है? नफ्स के खिलाफ मुस्तकिल पहरा देना। देखिए, इबादत करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इबादत में क्या होता है कि हमें हमारे नफ्स पे इबादत इतनी ग्रां नहीं गुजरती। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद हमारी नमाजें पूरी भी हो जाती हैं, हमारे नवाफिल भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। आप गौर करें इस चीज पे। नफ्स पर ग्रां क्या गुजरता है? नफ्स पर इत्तबा ग्रां गुजरती है। नफ्स आपको कहीं जुड़ने नहीं देता, ऐसे लोगों से जुड़ने नहीं देगा आपको जहां से उसको ये यकीन हो कि अब अगर ये लोगों के साथ जुड़ गया तो फिर ये मेरे काम का नहीं रहेगा। जो आपको आपके अंदर देखना सिखाते हैं, उन लोगों से नफ्स आपको जुड़ने नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो उनके लिए आपके दिल में बदगुमानी डालेगा। क्योंकि अकेले में इबादत करनी है, जितनी भी कर लें, अपनी इबादत को देख देख के हम खुश होते जाएंगे। नेकियों का तकब्बुर जो है वो हमें और ज्यादा बेखौफ कर देता है। मैं तो तहज्जुद में भी 12 नफल पढ़ती हूँ, मैं तो तहज्जुद में भी 2 घंटे जागती हूँ। मतलब ये एहसास सारा दिन हमारी, क्या कहना चाहिए, हमारे पूरे वजूद को इतना कदावर कर देता है, हम अपने आप को बहुत बुलंद समझने लगते हैं। और जो बेचारा, जिस बेचारे बहन भाई की फजर कजा हो गया, हमें वो दुनिया का गुनाहगार तरीन बंदा दिखाई देता है। और हमें पता ही नहीं है कि अगर हमारे उस तकब्बुर की वजह से उस बंदे को हमने हकारत की एक निगाह से देख लिया, तो उस हकारत की निगाह को उसने महसूस कर लिया, तो उसके दिल की जो आह अगर आसमानों पे पहुंच गई, तो हमारी वो नमाजें कहाँ जाएंगी, हमारी वो इबादतें कहाँ जाएंगी? अल्लाह को तो आजिज़ी पसंद है। अल्लाह को तो डरे हुए सहमे हुए मोमिन जो सब कुछ करके भी अल्लाह के हुजूर आ जाए और कहें अल्लाह तू है, अल्लाह तू हमें कबूल कर ले। मोमिन का तो यही रवैया हमें नजर आता है ना। हम साहबा कराम की जिंदगियों में देखते हैं तो हमें यही रवैया नजर आता है ना। वहां तो सब कुछ अल्लाह के लिए था। वो तो अगर इबादात भी करते थे तो वो रब की रजा के लिए करते थे, वो बोरियां भरने के लिए नेकियां नहीं करते थे। उनका तो यही था कि बस अल्लाह और उसके रसूल जो है वो हमसे राजी हो जाए। और क्या है कि जब हम किसी की इत्तबा करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, तो ये बात नफ्स को बड़ी ग्रां गुजरती है और उसके लिए फिर हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उस जोड़ को कायम रखने के लिए। तो वो जो जोड़ को कायम रखने की जद्दोजहद है ना, वो नफ्स हमें बहुत उस पे थकाता है। नफ्स हमें उस पे बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, टफ टाइम देता है। तो उसमें से हम अगर निकल जाएं तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है कि उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे, कि कामयाबी तुम्हें मिलेगी। अब क्या है कि ईमान वाले को ईमान ले आने के बाद, अपने आप को ईमान वाला डिक्लेयर कर देने के बाद और समझ जाने के बाद, हमें क्या पता चला कि बेखौफ नहीं हो। अब क्या है कि अब जाहिर तो सब हमने ठीक कर लिया, अब बातिन का सफर साथ ही शुरू हो गया। तो ईमान वाला जो है वो ईमान लाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई। 5 वक्त की नमाजें और बुनियादी फराइज जो हैं वो अदा कर लेने के बाद भी मोमिन जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। उसकी जो जहद मुसलसल है, मुसलसल वो जारी रहनी है। वो कब तक जारी रहनी है? वो हमारी सांस के उखड़ने तक जारी रहे। आखिरी वक्त तक वो कोशिश जो है उसमें हमने लगे ही रहे। इस्लाम जो है वो आ, ज़ाहरी तहारत पर सबसे पहले हमें लेके आता है, और फिर उसके साथ उसका अगला जो स्टेप वो क्या है? वो बातनी तहारत है। अल्लाह ताला कहते हैं कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक वो फलाह पा गया जो पाक हो गया। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब के नाम का जिक्र किया और फिर नमाज पढ़ी। अब हम देखें कि यहाँ ये जो आयत है कद अफलाह, बेशक वो कामयाब हो गया, मन तज़क्का, जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, जो पाक हो गया। तो क्या पाक होना क्या है? पाक होने के ऊपर अगर हम गौर करें तो पाक होना क्या है? पाक होना ये एक ऐसा लफ्ज है कि जिसका अगर हम देखें तो
اس یہ صرف مسلم ڈکشنری میں ہی ہمیں اس کا مطلب ملے گا. اگر پاک ہونا صرف نہانا دھونا ہے تو سارے غیر مسلم بھی نہاتے دھوتے ہیں. اگر پاک صرف پانی کرتا ہے تو ایک پانی کی بالٹی سے ہم ایک مسلمان کو غسل کرنے کو دیتے ہیں اور ایک نان مسلم کو. تو مجھے بتائیں دونوں کو کہیں گے ایک ہی طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے, تو کیا دونوں کو ہم پاک ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں پاک ڈکلیئر کر سکتے. تو پھر پاک کس نے کیا؟ کیا پانی نے پاک کیا؟ پانی پاک نہیں کرتا, صرف پاک نیت کرتی ہے. بڑی قابل غور بات. پاک کس چیز نے کیا؟ پاک نیت نے کیا. مسلمان کی نیت تھی کہ میں ناپاک ہوں, اور اس نے غسل کی نیت کی, وہ نہایا, وہ پاک ہو گیا. اور نان مسلم جو ہے, نہ اس کی نیت تھی, نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے پاک ہونا ہے, وہ صاف تو ہو گیا بٹ وہ پاک کی کیٹیگری میں نہیں آیا. تو کیا ہے کہ پاک ہمیں ہماری نیت کرے گی, اور جب ہم اپنی نیت کے ساتھ ظاہری پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے, پھر یہی نیت ہمارے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیتی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ باطن کی گندگی کون کون سی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہمارے من کے اندر کون کون سے بت پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سب پتا ہے. ہر انسان اپنا ڈاکٹر خود ہے. ہم دوسروں سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں اپنے مسئلے کا حل اپنے اندر ہی مل جائے گا. اگر میری نمازیں قضا زیادہ ہو رہی ہیں تو میں تھوڑا سا غور کروں کہ پہلے نمازیں میری اچھی تھیں, اب اچھی نہیں رہی, باقاعدگی نہیں رہی, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تو میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس کا جو مسئلے کی وجہ خود تلاش کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ کر لیتے ہیں تلاش, لیکن کیا ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ ہم نے یہ کام خود کرنا ہے. یہ سارے کام ایسے ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں اور ہم نے خود سیکھنے ہیں. یہ اپنی ذات پہ کرنے کی محنت ہے, اور یہی جہد مسلسل, اور یہی نفس کے خلاف جو کہا گیا نا کہ نفس کے خلاف جہاد کرو, یہی ہے کہ ہر وقت اپنے باطن پر نگاہ رکھنی. صرف یہ نہیں کہ ظاہری پاکیزگی ہم حاصل کر لیں. دیکھیں اگر ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ نیت کے بغیر, تو ظاہری پاکیزگی بھی نہیں ہمیں مل رہی. اگر نیت غسل کی ہے ہی نہیں اور غسل اس طریقے سے ہوا ہی نہیں, کلمہ میرے اندر, میں نے پورا دیکھیں پورے کا پورا مسلمان کا ایک پروسیس ہے نا. جب اس نے اسلام قبول کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ تم نہا لو تو آؤ میں پھر تمہیں ہم ایسے کلمہ پڑھوائیں گے اور ایسے کریں گے. پورا طریقہ کار بتایا گیا نا کہ پہلے کیا کرنا ہے, سب کچھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو سب پاکیزگیاں حاصل ہوں گی. اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے کہ نہ ظاہری پاکیزگی ملے گی نہ باطنی ملے گی. دونوں قسم کی پاکیزگیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس سے جڑنا پڑتا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا پڑتا ہے. ہمیں وہ سارے طریقے پتہ ہونا چاہیے جو ہمیں ظاہری پاکیزگی دیتے ہیں, اور ہمیں وہ سارے طریقے معلوم ہونے چاہیے جو باطنی پاکیزگی دیتے ہیں. کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. دیکھیں روزہ ہے نا, تو روزہ اگر کسی نے رکھا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. کیوں کہا گیا کہ روزے کی جزا میں دوں گا؟ ہر چیز کی نیکیوں کا حساب اللہ نے ہمیں بتایا ہوا نا, یہ کام کرو گے تو اتنی نیکی, یہ کام کرو گے تو اتنی. لیکن روزے کا کیا تھا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے, اس کا بندہ جانتا ہے. اور جو بات صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو, سینٹر میں کوئی نہ, وہ تعلق بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس ضمن میں مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ان کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو ساری قوم اکٹھی ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یعنی رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ سب مل کے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے.
اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، کیونکہ اجتماعی طور پہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اجتماعی طور پہ دعائیں مانگی جاتی تھی، اور آج بھی جب ہمارے یہاں بھی بارش نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں اپنا طریقہ ہے نماز استسقاء کا، تو ان قوموں کا اپنا تھا، وقت کا نبی وہاں موجود تھا، ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے اور وہ مل کے کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ وحی کر کے فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت گناہ گار ہے اور وہ اس مجمع میں موجود ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہوگا ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کی وہ قبول ہوگی جو ہے التجائیں، تو اس سے کہیں کہ اس مجمع سے نکل جائے، تو پھر جو ہے آپ لوگوں کی توبہ بھی قبول ہوگی اور آپ کی جو اجتماعی دعا ہے وہ میں قبول کر لوں گا۔ اچھا، اب جب حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا وہ دل ہی دل میں اللہ کے آگے گڑ گڑایا، تڑپ اٹھا اللہ کے آگے، اور اس نے اللہ سے دل ہی دل میں گریہ زاری کی، بظاہر نہیں، دل ہی دل میں اس نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ میں نے اتنے سال تیری نافرمانی کی، میں نے اتنے سال گناہ کیے، تو نے آج دن تک میرا پردہ رکھا اور اب ساری قوم کے آگے میرا پردہ فاش نہ کرنا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، دل ہی دل میں اس نے کہا۔ تو یکدم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار آ گئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ ابھی تو کوئی اس مجمع کو چھوڑ کے باہر بھی نہیں نکلا، تو تیری رحمت آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، دل ہی دل میں معافی مانگ لی اس نے، تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اللہ وہ کون تھا جس مجھے تو بتا دے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اتنے سال اس کا پردہ رکھا، تو کیا اب جب وہ معافی مانگ چکا ہے، تائب ہو چکا ہے، تو کیا اب میں اس کا پردہ چاک کر دوں؟ تو دیکھیں کہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ جو قلب کا تعلق ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کتنا گہرا تعلق ہے رب کا اور اس کے بندے کا، اور کتنا اسٹرانگ تعلق ہے کہ بالکل چھپ کے تنہائی میں آپ اللہ کو پکاریں یا بھرے مجمع میں جی ہی جی میں پکاریں، وضو کر کے نفل حاجت پڑھ کے آپ اللہ کو پکاریں، یا سب کے سامنے خاموشی سے دل کے اندر نہ وضو ہے نہ کچھ ہے، بس دل کے اندر اللہ کو، اللہ سے تو استغفار مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا ہے کہ بات طلب اور تڑپ کی ہے، اللہ ادھر بھی سنے گا، اللہ ادھر بھی سنے گا، کیونکہ اس کے بندے ہیں، سننا اسی نے ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا سیکھنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ سیکھنا ہے، جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں، جب ہم یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ والی باتیں ہمیں سمجھنی آسان ہوتی ہیں، ورنہ آپ کے سامنے کوئی 100 دفعہ کہتا رہے قد افلح من تزکا، آپ کہو گے بس کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، آپ تزکیہ کیا اس کے اندر آپ گھسے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو یہ سب اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ فرض علوم ہے سیکھنے، طہارت کا علم سب کو آنا چاہیے، اور فرض علوم جس نے نہیں سیکھے اس کا کوئی عذر قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا، فرض علوم کا سیکھنا فرض ہے، یعنی جو دین اسلام کے بنیادی عقائد، بنیادی قوانین کے جو علم ہے اس کو جاننا اور سیکھنا ہر بندے پہ فرض ہے، اور اگر وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل کرنی بڑی ضروری ہے، دیکھیں ہم تو ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے گھر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرے گھر میں تم آؤ تو پاک صاف ہو کے آؤ، تو ہم پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر جاتے ہیں، لیکن صرف ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ایون کہ آپ دیکھیں کہ اب تو لوگ حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں، پہلے وقتوں میں تو رواج تھا نا کہ ہم حج عمرے پہ جاتے تھے تو سب سے مل کے معافی مانگ کے لوگ جایا کرتے تھے، تو اب کیا ہے کہ اب بتائے بنا جاتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ بھائی وہ کہے گا اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، یہ بار بار جا رہی ہے، کہ مطلب ہم اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں، ہم اتنے ڈر گئے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے، ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی کی ہمیں نظر لگ جائے گی،
کیونکہ ہم سب جو ہے ہم ایک ایسے جہان میں چلے گئے کہ جہاں پر ہمارے اندر بغض اور کینہ اور حسد کی بیماریاں جو ہیں یہ گھر کر گئی. وہ بڑی خطرناک حدیث ہے. اس کے الفاظ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا تھا کہ یہ بیماری ایک آپ نے کہا تھا کہ ایک وبا پھوٹ پڑے گی میری امت پہ. تو صحابہ ڈر گئے. صحابہ نے کہا کون سی؟ صحابہ نے کہا شاید یہ کوئی طاعون کی یا کوئی ایسی وبا ہے. تو حدیث کا مفہوم جو ہے کہ آقا نے فرمایا کہ نہیں، ان میں باہمی حسد اور بغض کی بیماری جو ہے وہ پھوٹ پڑے گی. اور پھر جب یہ پھوٹ پڑتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ کھا جاتی ہے ہمارے سکون کو، کھا جاتی ہے ہمارے ایمان کو، کھا جاتی ہے ہماری خوشیوں کو، کھا جاتی ہے. کیونکہ ہم سے دوسرا محفوظ نہیں اور دوسرے سے ہم محفوظ نہیں. اللہ نے تو کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہر عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فزیکل جو ہے ابیوز ہم نے نہیں کرنا. ہم فزیکلی تو کچھ نہیں کسی کو کہہ رہے، لیکن دل میں اس کے لیے بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے حسد رکھ کے بیٹھے ہیں. اور اس حسد میں ہم اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم کچھ حد تک برا اس کے لیے کر گزرتے. کسی کے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھ کر خوش ہونا اور ماشاءاللہ کہہ دینا. ماشاءاللہ کا کیا مطلب؟ کہ جو میرے رب نے چاہا، جو میرے رب نے چاہا اس کو عطا کر دیا، تو یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو اس کا رخ اللہ، کیونکہ دیکھیں جب کسی کے اوپر ہم اللہ کی نعمت دیکھتے ہیں نا، تو پہلے تو یہ تھا نا کہ کسی کے اوپر کوئی دنیاوی نعمت دیکھ کے لوگ حسد کرتے تھے. تو آج اتنی زیادہ یہ بیماری ہمارے قلوب میں جڑ کر گئی ہے حسد اور بغض کی، کہ لوگ دین کے معاملے میں بھی اگر کسی کو اپنے سے بہتر محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دل میں بغض اور حسد جو ہے وہ بھر جاتا ہے ہمارے، کہ یہ دینی اور ایمانی طور پر یہ ہم سے آگے کیوں ہمیں محسوس ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے دل میں بغض اور حسد بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے باطن کی یہ بیماری ہے اور ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ دراصل ہمیں ہی کھا رہا ہے، ہمیں ہی نقصان پہنچا رہا ہے. وہ ایسا جراثیم ہے، وہ ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے اندر ہی اندر ہمیں ختم کر دے گی، ہمارے ایمان کو کھا جائے گی. تو کیا ہے کہ پھر ہمیں کامیابیاں نہیں ملے گی. آج ہر فرد ہمیں یہ کہتا کیوں نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم سارے اس دلدل میں غیر محسوس طریقے سے پھنس چکے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حکم پہ ہم غور کرتے ہیں کہ کامیابی اسی کو ملنی. کامیابی ہم سب چاہ رہے ہیں، کامیابی اسی کو ملنی ہے کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی وہی کامیاب ہونا ہے. اور پاکیزگی کیا ہے؟ صرف نہانا دھونا ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، باطنی پاکیزگی بھی ساتھ ہے. اس بات کو ہم نے سمجھا تو اس سے اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلہ، بس نماز پڑھی. اب یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. پھر آگے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، وللآخرۃ خیر و ابقا، والآخرۃ، اور آخرت خیر و ابقا، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہم دیکھیں تو آج اپنا ہم اگر جائزہ لیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جب بھی ترجیح کی بات آئے گی، کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیں گے کہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اسی مضمون کو بڑے مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے. اللہ کے تمام من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ. یعنی ہمیشہ رہنے کی جنت اسی کو ملنی ہے جس نے اپنے نفس کو روکا اور کیا کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اس کے دل میں رب کا خوف ہو. تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جب تک ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم نہ ظاہری علوم کو صحیح طور پر اپنے اوپر امپلیفائی کر سکیں گے اور نہ باطنی کو. ظاہری پاکیزگی، وضو کے سارے فرائض،
नमाज के सारे फराइज, ये सब भी, और बातनी तहारत भी। इन दोनों को समझने के लिए हमारे लिए क्या समझना जरूरी है? खौफ खुदा होना, खशियत इलाही होना जरूरी है। वरना तो हम बहुत प्यारा प्यारा वजू करना सीख लेंगे, बहुत अच्छी नमाज का रुकू और सुजूद भी सीख लेंगे, किरात में हमारी बहुत अच्छी सी हम मेहनत से सीख लेंगे। अगर बातनी तहारत हमने हासिल ना की, तो फिर क्या है कि फिर यही हमारी नेकियां तलवार बन के हमारे इर्द गिर्द वालों को जख्मी करने लगती हैं। हमें अपना वजू बहुत आला लगता है, और दूसरे की हम कोहनियों को ध्यान से देख रहे थे, तुम्हारा पानी इधर तक नहीं पहुंचा, तुमने वजू ठीक नहीं किया, जाओ दोबारा कर दो। तुमने सीखा नहीं वजू करना, तुम कोई कोर्स ही ज्वाइन कर लेती, तुम कोई क्लासेस ही ले लेती। इतनी उम्र तुमने गुजार ली, तुम्हें तो नमाज ही नहीं पढ़नी आई सही तरह, तुम्हें पता वजू के कितने फराइज हैं। फिर ये गुफ्तगू होती है। और वो बेचारा जिसने अभी नहीं सीखा, वो भरी महफिल में बेचारा नादिम हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा है। और फिर क्या होता है? फिर दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं, दिलों में कुदूरतें आ जाती हैं, अपने दूर हो जाते हैं। हमने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, अपने इर्द गिर्द वालों को भी बचाना। प्यार से और हिकमत से उन्हें साथ लेके चलना, उनका ऐब नजर भी आए तो चश्म पोशी करना, और फिर बड़े तरीके से बताना है कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को शर्मिंदगी ना हो, किसी को नदामत ना हो, इस तरीके से समझाना है। तो ये उस वक्त होता है कि जब हम जाहिर और बातिन दोनों को साथ लेके चलते हैं। और इस्लाम जो है ये सिर्फ जाहिर का मजहब नहीं है, ये बातिन का भी है। इसीलिए तो इस्लाम कहता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर। भले जितना मर्जी अच्छा काम हो, नीयत दुरुस्त नहीं है तो वो अमल काबिल कबूल नहीं। तो अभी तक हमने जो बातें की, उन बातों का एक दफा मैं उनको रिवाइज कर दूंगी, उनका खुलासा बयान कर दूंगी। अभी तक जो हमने बात की वो ये की कि हम ईमान वाले अपने आप को समझते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, और हम बहुत अल्लाह के आगे ये उम्मीद है कि अल्लाह हमें ईमान वालों की कैटेगरी में रखता है। तो ईमान वाले हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। ईमान वालों के करने के बड़े काम हैं। ईमान वाला मुसलसल जदोजहद में, ईमान वाले की जिंदगी तो पब्बा पार गुजरती है, तो हर वक्त खतरे में, हर वक्त जद्दोजहद में, कैसे उसने अपने आप को बचाना है। और ईमान वाले को क्या कहा गया कि उसने तहारत हासिल करनी है। तहारत कौन सी हासिल करनी है? जाहरी भी और बातनी भी, दोनों तहारत। ठीक है। और जाहरी तहारत क्या है, बातनी तहारत क्या है? और हमने सीखा कि नेकी का भी शर होता है, और नेकी के शर से हमने कैसे बचना है, अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। ठीक है। और हमने ये सीखा कि अपना हमने एनालिसिस करना सीखना है कि क्या हम अपनी जो दुनिया की जिंदगी है, क्या हम उसको तरजीह तो नहीं दे रहे आखिरत के ऊपर? क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया, वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि आखिरत बेहतर है और बाकी रहना है। दुनिया की जिंदगी क्या है? दुनिया की जिंदगी तो खत्म हो जाने की चीज है। और फिर सूरह शम्स की इन आयात के साथ में आज की जो गुफ्तगू है इसको समेटूंगी। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कद अफलह मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हो गया जिसने इससे पाक कर दिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नामुराद हो गया जिसने इसको आलूदा कर दिया। क्या है कि कद अफलाह, बेशक कामयाबी हासिल कर ली, कामयाब हो गया जिसने जक्काहा, जिसने तजकिया हासिल कर लिया, पाकीज़गी हासिल कर ली, अपने आप को, अपने नफ्स को उसने पाक कर लिया। तो क्या है कि कामयाबी का दारोमदार, फिर ये बात, ये आयत हमें यही समझा रही है कि हमारे बातिन पे है। उसको अगर हमने पाक कर लिया, नियतों को प्योरीफाई कर लिया, अपने कलूब की बीमारियों को हमने ओवरकम कर लिया, तो कामयाबी हमें फिर ही मिलनी है, उसके बगैर कामयाबी नहीं मिलनी। नामुराद हो गया जिसने इसको आलूदा कर लिया। तो जो हमारी बर्बादी है उसकी भी जिम्मेदार हमारी नीयत है। अगर हमारी नीयत हमारे
قلوب کو پاک کرنے کی نہیں ہے. سم ٹائم ہم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دلوں کے اندر ڈھیروں نفرتیں رکھ کے، ڈھیروں بغض رکھ کے، بہت سا کینہ رکھ کے، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے بہت ساری مصلحتوں کے تحت بہت کچھ اچھا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ اور بھرا ہوتا ہے نیگیٹو. تو کیا ہے کہ وہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے نامراد ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچیں گے. جتنی بھی بھاگ بھاگ کے ہم نیکی کی بوریاں بھر لیں، مراد کو نہیں پہنچ سکتے. مراد کو پانے کے لیے یہ سفر جو ہے یہ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت محتاط انداز میں ہمیں طے کرنا ہوتا ہے. ظاہری احکامات کو بھی ہم نے سیکھنا ہے اور باطنی طہارت کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. دونوں باتوں کو، ظاہر پہ بھی توجہ دینی ہے اور باطن پہ بھی توجہ دینی ہے. پھر صحیح معنوں میں ہم جو ہے ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور آخرت کو کی بہترین کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دونوں طرح کی طہارت کی ضرورت ہے، اور دونوں طرح کی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل کرنی ہمارے لیے لازم. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے جو کچھ آپ لوگوں کو اب بیان کیا، اس کے بارے میں کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، ریلیونٹ کوشچن، تو آپ لوگوں کے پاس 15 منٹس ہیں، آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے آپ کو میری پیاری اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک ذہنی طور پر تیار کر لے، اپنا ریز ہینڈ کر لے کہ وہ دعا کروائیں گی. کیونکہ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ دعا جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی کروایا کرے گا ہر ہفتے. اور اپنے آپ کو والنٹیئر پیش کریں، اپنا ریز ہینڈ کر دیجیے گا جس نے دعا کروانی ہے، تاکہ ٹائم ضائع ہونے سے بچ سکے. تو اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں موضوع سے متعلق جو ہم نے ٹاپک کور کیا، تو آپ بسم اللہ کریں، اپنا مائک آن کریں اور پوچھیں. السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کچھ جی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ نیکی کا شر، تو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ نیکی کا شر کیا ہے پلیز. نیکی کا شر یہی ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد آپ کے دل میں تکبر اور ریا، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، تو پھر کیا ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ نیکی کے شر میں مبتلا ہو گئے. جو کہا گیا نا نیکی کر دریا میں ڈال. تو نیکی کرو کس کے لیے کی ہے؟ اچھا کیا تو کس کے لیے کیا؟ رب کے لیے کیا نا. تو پھر بندوں سے صلہ ہم کیوں مانگتے ہیں؟ نماز اللہ کی لیے پڑھی ہے، ستائش ہم گھر والوں سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھائی بڑی اچھی بچی نماز پڑھ رہی ہے. چلو. جزاک السلام اللہ علیکم. خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام ضرور بتایا کریں، ساتھ کہاں سے ہیں، اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام پھر بات کریں. جی. جی میں شگفتہ جبین بات کر رہی ہوں USA ورجینیا سے. جی. جی کسبہ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے آیت یہ بتائی کہ سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ، تو ہم کوشش کرتے ہیں، جتنی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم سچ بولیں ہر ایک چیز میں. پھر ایک جگہ پہ یہ سننے کو ملتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں، کہ جس جگہ پہ آپ کو یہ ہو رہا ہو، جیسے گھر کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. اور بلا ضرورت سچ بولنے سے بھی منع کیا گیا نا، بلا ضرورت. جی اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا جی بتائیں. جی 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 بالکل. مصلحتاً آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں جہاں پر فساد کا ہے، اور یہ